بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً پاکستان بھر میں رہنے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام اہل ایمان رمضان المبارک کے 11ویں روزے کو اختیار کر چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عبادات کو، خشوع و خضوع کو، اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اپنی شانوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلا اور یقیناً ہم نصف رمضان کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ان خوش نصیبوں، ان خوش بختوں میں شامل ہونے سے توفیق عطا فرمائے جو اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعادت پانے والوں میں سے ہیں۔ ایک بات آپ کے آگے بیان کرنا چاہوں گا، یقیناً جس کو اپنا لیا جائے اس رمضان المبارک میں بھی اور آپ بھی ہم اپنی زندگی کو یقیناً پاکیزہ بنا سکتے ہیں اور اللہ کریم کے قرب کا ذریعہ اس بات پر عمل کر کے یقیناً بن سکتا ہے۔ حدیث کی ایک کتاب آپ بھی پڑھتے ہیں، حدیث کی ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جسے سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے، سنن ابو داؤد کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ تک 5 لاکھ احادیث پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 لاکھ احادیث مجھ تک پہنچے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے امت کے لیے آسانی کی خاطر 4800 احادیث کا انتخاب کیا، جنہیں اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں رقم کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے امت کے لیے آسانی کے لیے 4800 میں سے، پہلے 5 لاکھ میں سے 4800 اور پھر 4800 میں سے 4 احادیث کہتے ہیں کہ میں امت کے لیے بیان کرتا ہوں کہ اگر انسان ظاہر بنیادی اعمال کے بعد، بنیادی عقائد کے بعد، فرائض پہ عمل کے بعد، عقیدوں کے بعد، اگر معاشرتی زندگی میں امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اگر انسان ان 4 احادیث پہ عمل کر لینا تو انسان کے دیندار ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ وہ جو ان کی تحقیق کے مطابق 4 احادیث پہ اگر معاشرتی زندگی پہ عمل کر لیا جائے، میں عمل کر لیا جائے، تو وہ انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ 4 احادیث جلدی سے آپ کے آگے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ میں سے 4800 اور پھر 4800 میں سے 4 احادیث جو امت کے نام لے کے آئے ہیں، تو جو انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے، بنیادی عقائد، بنیادی اعمال کے بعد۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلی حدیث جو میں نے رقم کی، اللہ اکبر ناظرین، کہ وہ حدیث ہے کہ جس پہ محدثین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلے تو ہم جو بھی حدیث کی کتاب لکھیں سب سے پہلے اس حدیث کو رقم کریں۔ امام بخاری نے جب اپنی کتاب الجامع الصحیح، جس کو بخاری شریف کہا جاتا ہے، وہ اس میں حدیث کو رقم کیا، وہ لکھی، تو وہ فرماتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہی حدیث نقل کی جس کو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، محدثین کہتے ہیں یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ جس میں امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو نقل کیا، ہمارا بس چلے تو جو حدیث کی کتاب رقم کریں سب سے پہلے یہ حدیث نقل کریں، کیونکہ تمام باتوں کا دار و مدار اس حدیث کے ساتھ ہے۔ نیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین اکرام، بڑے سے بڑا کیا ہوا عمل نیت کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، نامہ اعمال میں مرتب ہی نہیں ہوتا۔ اور نیت اتنی مضبوط چیز ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل جو انسان نے کیا ہی نہیں ہے، نہ کیا گیا عمل نامہ اعمال میں مرتب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شہید اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، یا اللہ میں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، مجھے اجر دے۔ اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جان میری رضا کی خاطر قربان نہیں کی، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جاؤ میری بارگاہ میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک شہید، ایک عالم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی تبلیغ کی، تیرے دین کی تبلیغ کی خاطر اپنی زندگی گزاری، مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے دین کی تبلیغ اس لیے نہیں کی کہ میں راضی ہو جاؤں یا میرے دین کے فروغ کی خاطر، حضور علیہ السلام کے دین کے فروغ کی خاطر، تو نے دین کی تبلیغ تو اپنے اغراض کی خاطر کی، اس لیے کی کہ لوگ تجھے اچھا سمجھے، جا میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی حدیث میں آگے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک غنی حاضر ہوگا کہ یا اللہ میں نے اپنا مال تیرے راستے میں قربان کر دیا، مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ اللہ کریم فرمایا تھا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے مال اس لیے نہیں قربان کیا کہ تم میری مخلوق کی بھلائی چاہتا تھا یا تم میری رضا چاہتا تھا، تو نے مال اس لیے قربان کیا کہ لوگ تجھے غنی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ کہیں کہ دیکھو کہ سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹاتا ہے، کتنا سخی انسان ہے، جا میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور ناظرین یہاں پر دیکھیے اتنے بڑے بڑے کیے گئے اعمال، جان دے دینا، دین کی تبلیغ کرنا، مال کو اللہ کے راستے پہ قربان کرنا، اتنے بڑے بڑے کیے گئے اعمال ضائع ہو گئے، کس وجہ سے کہ نیت درست نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ جو ریا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ واہ بھائی کتنے روزے دار ہیں، نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ واہ بھائی حضرت کتنے نمازی ہیں، تو ہمارے خیر کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اپنے اعمال پر اجر مانگیں گے، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا جاؤ آج انہی لوگوں سے اجر مانگو جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے، اور جا کے دیکھو کہ ان کے پاس آج تمہارے لیے کوئی اجر ہے، جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے نا، آج اجر بھی انہی سے مانگو، میری بارگاہ میں تمہارے لیے اجر نہیں۔ یہ نہیں پتہ چلا کہ نیت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر نیت ہی درست نہ ہوئی تو بڑے سے بڑا کیا گیا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور ناظرین اس کے برعکس امام بخاری نے اس حدیث کا نقل کیا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اٹھے گا، اپنا نام اعمال پڑھے گا، دیکھے گا اس میں حج کا ثواب مرتب ہے، اللہ اکبر، وہ حیران ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو حضور عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، جب میں نے حج کیا ہی نہیں تو میرے نامہ اعمال میں حج کا ثواب کیسے مرتب ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تو حج کر تو نہ سکا، لیکن گویا کہ جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تو تیرا دل تو تڑپتا تھا نا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے رقم دے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دے تو میں بھی حج کروں گا، تجھے زندگی میں مال نہ مل پایا لیکن تیری نیت تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے مال دے گا تو تو اس سے حج کرے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری نیت پر تیرا نہ کیا گیا عمل میں نے تیرے نام اعمال میں مرتب کر دیا۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اس کی نیت کی اہمیت پر ہمارے اکابر نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا عبادت گزار شخص تھا، اللہ سے محبت کرتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ بھئی فلاں علاقے میں ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی پوجا کرتے ہیں، اس کی غیرت ایمانی جاتی، اس کی غیرت ایمانی کو گوارا نہ ہوا، اس نے کہا میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کی پوجا کرے، یہ میری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ میرے رب کے ہوتے درخت کی پوجا کی جائے، درخت کی عبادت کی جائے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے آری کو اٹھایا اور کہا میں اس درخت کو کاٹ دوں گا کہ میرے رب کے ہوتے درخت کی عبادت لوگ کرتے ہیں، درخت کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ رستے میں شیطان اس کو ایک انسان کی شکل میں ملا، شیطان نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے ہیں، درخت کو سجدے کرتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، درخت کو سجدے کرتے ہیں، میرے ایمان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو سجدے کرے، کوئی درخت کو جو ہے وہ اس کی اپنے الفاظ میں عبادت کرے، درخت کو سجدے کرے، میرے غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ شیطان نے اس کو کہا کہ رک جاؤ، وہاں جاؤ گے جھگڑا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تمہیں کیا لگے کہ ادھر کوئی کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کی آگے سجدے کرے، میری غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس کے اور شیطان کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ شیطان جو ایک انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے لمحے میں شیطان کو گرا دیا۔ شیطان نے کہا کہ چلو میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ مجھے ابھی چھوڑ دو، روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے سے چند رقم نکل آیا کریں گے، کچھ دینار نکل آیا کریں گے، اس سے تم اپنے پہ لگانا، دین کی خدمت کرنا، اور درخت کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا ہاں یہ سودا ٹھیک ہے، واپس چلا گیا۔ واقعی ایسا ہوا کہ اس کے تکیے کے نیچے سے رقم نکلنا شروع ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ رقم نکلنا بند ہو گئی۔ جیسی وہ رقم نکلنا بند ہوئی، اس کو پھر یاد آیا، اس نے کہا میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو پوجے، اس نے میرے رب کے ہوتے کوئی درخت کو سجدہ کرے۔ اس نے آری اٹھائی اور چل گیا درخت کی طرف۔ پھر شیطان اسی شخص کی شکل میں رستے میں ملا، پھر اس نے روکا، وہ نہ روکا، ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ آج شیطان نے اس کو گرا دیا۔ جب یہ گر گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، لیکن مجھے بتاؤ تو اس دن میں نے تمہیں گرا دیا، آج تم نے مجھے اتنی آسانی سے گرا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیطان نے اس وقت جواب اپنا تعارف کروایا کہ وہ انسان نہیں، وہ در حقیقت شیطان ہے جو انسان کے روپ میں آیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس دن تم نے جو مجھے گرا دیا وہ تمہاری نیت کی طاقت تھی،
اس دن تم خالصتاً رب کی محبت میں جا رہے تھے تو تمہاری نیت نے وہ طاقت کی کہ تم نے مجھے گرا دیا، اور آج جو میں تم پر غالب آ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تمہاری نیت رب کی رضا کی نہیں تھی، آج تمہاری نیت میں مال دنیا کی حوث شامل تھی۔ نیت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ دوسری حدیث جو امام ابو داؤد نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں انسان کے دیندار ہونے کے لیے کافی ہے اگر معاشرتی زندگی میں اپنا لے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اگر اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا پسند کرتا ہے، اگر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی عزت پسند کرتا ہے۔ آج اگر آپ کے دروازے پہ کوئی دستک دے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو آپ گھر میں پوچھتے ہیں بھائی کل کا بچاؤ کا کھانا پڑا ہے؟ اللہ کے نام پہ کوئی لباس مانگے تو آپ کہتے ہیں کل ہمارے کوئی پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پڑے ہیں، کوئی ایسے کپڑے پڑے ہیں جو گھس کے ہیں، پہننے کے قابل نہیں، اللہ کے نام پہ آیا ہے مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مسلمان کی یہ شان ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تیسری حدیث وہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ بے مقصد چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث وہ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام حضور نے فرمایا سب واضح ہے، اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری۔ آج اگر کوئی پوچھے نا کہ بھائی تم برائی کیوں نہیں چھوڑتے، خیر کے کام کیوں نہیں کرتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو بعض لوگ ترخانے کے لیے جواب دیتے ہیں دعا کرو نا اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے گا تو ضرور یہ سب کچھ کریں گے۔ بھائی اللہ تو ہدایت دے چکا ہے، اللہ تو ہدایت واضح کر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں، اب اس کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیقات خیر میں اضافہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق